جی ابھی پریپیئر ہو رہا ہے نا، ابھی وہ مجھے بتا رہے ہیں. ہاں جی اب ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ نا آج ہماری جو آیات چل رہی تھی سورۃ الانعام پہ، تو 60 61 62 میں فرشتوں کا ذکر آیا تھا، تو ہم نے کافی کچھ فرشتوں پہ کور کیا تھا. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اور بھی چیزیں ہم فرشتوں کے جو ہے ذکر آج بھی کر لیتے ہیں، ان کی کچھ فرائض دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ بھی کیا کریں، یہی چلنے دیں یہ جو ٹائٹل ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اوکے. اور پھر ان کے کچھ فرائض بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ. تو ہم شروع کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی ڈیٹیل اور کر لیتے ہیں. سورۃ الانعام آیت 60 61 62 کے ریفرنس میں ہم اور تھوڑی سی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. تو ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں سورۃ الانعام آیت 60 61 62 کی روشنی میں انشاءاللہ. تو اس کا فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کے کیا فرائض ہیں، کیا ڈیوٹی ہے. تو ایک آیت ہم نے پڑھی لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، سورۃ الرعد کی آیت نمبر جو ہے 11 ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ حفظتن کا بھی لفظ تھا کہ وہ حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں فرشتے. تو ہم دیکھتے ہیں معقباتن، اسکرین پہ دیکھیں لہو معقباتن، کہ اس کے لیے جو ہیں نگراں فرشتے ہیں. قرآن کریم میں اصل لفظ جو استعمال ہوا ہے معقبات، جس کے معنی ہے باری باری آنے والے. آپ اسکرین پہ دیکھیں اس کے معنی، کہ اصل لفظ معقبات استعمال ہوا ہے جس کے معنی باری باری آنے والے، یعنی وہ باری باری آتے ہیں اور جو ہے انسانوں کی آگے سے پیچھے سے نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، کہ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کا، پہلے ہم فرشتوں کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جبریل علیہ السلام سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو ہے رمضان میں یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ آیت بھی رکھ سکتی ہیں اسکرین پہ. رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جبریل علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، یعنی دورہ قرآن کو پورا پڑھتے تھے. اور پھر یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس سال ہوا، اس سال آپ جبریل علیہ السلام 2 دفعہ آئے اور 2 دفعہ رمضان میں 2 دفعہ دورہ قرآن کیا. تو اسی سے یہ سنت نکلتی کہ ہم سب بھی دورہ قرآن کرتے ہیں، لیکچرز بھی رکھ لیتے ہیں، درس بھی رکھ لیتے ہیں، اور خود بھی قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب دورہ قرآن جو کروایا جا رہا ہے، علم بڑا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تفسیر بھی کر لیتے ہیں، اور جو ہے جو لیکچر ہوتا ہے اور احادیث مبارکہ بھی وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ ان شارٹ ہوتا ہے لیکن وہ ماشاءاللہ ایک سوچتے ہیں ہم کہ گھر میں پتہ نہیں ہم سے تو صرف ہم ناظرہ پڑھ لیں گے، تو چلیں ہم کوئی درس اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی تفسیر بھی ہو جائے گی اور سمجھ میں آئے گا تفسیر کے ساتھ، اور بریف تفسیر ہوتی ہے اس کی. تو وہ سنت ہم بھی فالو کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو جبریل علیہ السلام جب رمضان میں تشریف لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، ان پر خرچ کرتے تھے. آپ تو ویسے بھی سخی تھے، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان میں تو پھر جبریل علیہ السلام آتے تھے تو آندھی سے بھی زیادہ، تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ تیزی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے افعال، ان کے کیا کیا کام تھے. جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
معراج پہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے گئے۔ جبریل علیہ السلام اپنے پورا معراج کے واقعے میں پڑھا کہ ساتھ ہی ساتھ تھے معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب جبریل علیہ السلام اصل میں جتنے ملائکہ ہیں، جتنے فرشتے ہیں، ان کے سردار ہیں۔ جبریل علیہ السلام جو ہے ان کے 600 پر ہیں، سبز رنگ کے، جن سے ہیرے جواہرات اور جھڑتے رہتے ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 بازو تھے۔ تو جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، سبز رنگ کے ہیں، اور جن میں ہیرے جواہرات ان میں سے جھڑ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ جبریل علیہ السلام مومنوں سے محبت کرتے ہیں اور اہل آسمان کو پکارتے ہیں کہ وہ بھی ان سے محبت کریں۔ وہ کس طرح؟ یہ حدیث مبارکہ ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے۔ اب اسکرین پہ آپ دیکھیں حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس روایت میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مطابق ابو عاصم نے ابن جریر سے کی ہے کہ مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہوں نے نافع نے، اور ان سے ابو ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کب محبت کرتے ہیں بندے سے؟ اپنے بندوں سے جب محبت کرتے ہیں جب وہ اللہ کی مان کے چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق اس کے سارے عمل ہوتے ہیں، اس کی پوری زندگی، اس کے پورے جو روٹین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہے، روٹین لائف میں عبادت ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملات ہو، جو بھی ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ہے نا، کہ میری مان کے تو چلو، مجھ پہ ایمان لا کے تو دیکھو۔ وہ جو ایک آیت ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری مان کے تو دیکھو، میرے احکامات کو، اور مجھ پہ ایمان لا کے دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس طرح کے بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ تو چنانچہ جب جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں، ساتوں آسمان میں جتنی پورے پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ خود ان کو کہتے ہیں نا جبریل علیہ السلام کو، اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں، اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ دیکھیے حدیث کتنی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو نہیں خوش رکھنا چاہیے، بندوں کی مان کے نہیں چلنا چاہیے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے۔ بندوں کی مان کے ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کے حکم سے رک جاتے ہیں بندوں کی وجہ سے۔ اب جیسے ایک والد ہوتا ہے، بہت محبت کرتا ہے بچوں سے، بیوی سے، تو وہ حرام بھی لے آتا ہے بچوں اور بیوی کی محبت پہ، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی مان کے نہیں چل رہا ہے نا، اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے احکام کو مان کے چلنا چاہیے، کسی کی محبت ہم اللہ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے اوپر نہیں، اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ جب ہم کیا کیا کریں، بندوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہے؟ کچھ لوگوں کو اس کو خوش کرتے پرابلم ہو رہی ہے، لوگوں کو خوش کرتے بندوں کی بہت محبت آ رہی حاصل ہے کرتے۔ اس کو پرابلم۔ تو اب کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بندوں کو نہیں خوش کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ بندوں کے دل میں ہمیں محبت کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو ناراض کر کے۔ اللہ جب خوش ہوگا تو وہ خود بندوں کے دل میں محبت ڈال دے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں، چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ محبت کرے گا، اللہ کی مان کے چلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے، جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگیں گے، پھر جبریل علیہ السلام سب لوگوں میں اعلان، سب ساتھ آسمان میں پکار کے اعلان کریں گے، پھر جو ہے چنانچہ تمام آسمان والے اس شخص سے ہم سے محبت رکھنے لگیں گے، اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے دیکھیں کتنی ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کو خوش رکھنا چاہیے۔
تو بندے بھی بندوں کے دلوں میں اللہ خود محبت ڈال دے گا. اللہ کے احکام کو توڑ توڑ کے بندوں سے محبت نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے احکام، بندوں سے محبت ہونی چاہیے لیکن اللہ کے احکام کو توڑ کے نہیں، اللہ کی مان کے چلنا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح القدس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی. جبریل علیہ السلام کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے. مثلا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، روح القدس کے ذریعے حسان رضی اللہ عنہ جو اشعار کے ذریعے کفار کی ہجو کرتے تھے ان کی مدد فرما. مطلب یہ ہے کہ اسلام کے شاعر تھے، صحابہ میں ایک شاعر تھے حسان رضی اللہ عنہ. آپ سب کو معلوم ہے کہ اس دور میں شاعری جو تھی اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی، اور جو تھے ان کو بڑا فخر تھا اپنی عربی ادب پہ اور اپنی شاعری پہ. وہ بعد بھی عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ بعد بھی عرب کے لوگ کیسے کرتے تھے، مکہ کے لوگ شاعری میں بات چیت ہوتی تھی اور شاعری لٹکا بھی دی جاتی تھی اور اس کو پھر ہے نا انعام بھی ملتا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ آپ سسم نے جب نے اسلام کی دعوت پیش کی تو سب خلاف ہو گئے، آپ کے خود خاندان والے، آپ کے قبیلے والے، قریش کے لوگ سارے. تو اب وہ چونکہ شاعری میں بات ہوتی تھی تو وہ آپ کی ہجو، آپ کی برا بھلا، ہجو کا مطلب برا بھلا کہنا، آپ کو شاعری میں برا بھلا کہتے تھے. تو ایک دفعہ حسان رضی اللہ عنہ جو اسلام کے شاعر تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے میں بھی ہجو کر سکتا ہوں قریش کے لوگوں کی جو آپ کی ہجو کر. اب مجھے ان کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اچھا لگا. ہمیں پتہ چلتا ہے ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان وہ تو میرے قبیلے سے ہیں قریش کے لوگ، اگر آپ ہجوم ان کی کریں گے تو آپ تو میرے قبیلے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں. دیکھیں اتنی برائی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے، اوجڑیاں رکھی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ تو میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میرے خاندان، ان کو برا مطلب ان کو برا کہا جائے گا. تو حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسی شاعری کروں گا کہ اس طرح کوئی بات نہیں ہوگی. تو وہ پھر ہجو کیا کرتے تھے، جواب دیا. مطلب آپ سسم کی جو ہجو کرتے تھے قریش کے شاعر، تو کفار مکہ کے شاعر، تو پھر حسان رضی اللہ عنہ اس کو جواب، پھر آپ سسم نے اجازت دی تو ان کا جواب شاعری سے دیتے تھے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح القدوس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی کہ اے حسان، اللہ تعالیٰ تم ان کی شاعری کا، ان کی ہجو کا شاعری میں جواب دو، میں روح القدوس تمہاری مدد کریں گے. کون مدد کریں گے؟ جبریل علیہ السلام. ان کے ذریعے مدد مانگی. پھر جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اور وہ کبھی انسان کی شکل میں بھی آتے تھے. آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ دہیہ قلبی کی صورت میں آ جاتے تھے. آپ نے ایک بہت لمبی حدیث پڑھی تھی، ایمان کیا، اسلام کیا. تو اس میں جو ہے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے تھے، جیسے گھٹنے کے گھٹنے ملا کے آپ سسم کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، وہ حدیث بیان کر رہے تھے. اور پھر جب وہ آئے تھے تو آپ سسم نے فرمایا کہ دیکھو وہ ہیں تو نہیں دوبارہ، تو وہ جا چکے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام بھجوایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، جبریل علیہ السلام آپ کو سلام کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے. ظاہر ہے کسی اور کو تو نظر آتے نہیں تھے، الا یہ کہ وہ جب انسان کی شکل میں آتے تھے تو دیکھا تھا صحابہ کرام نے. جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات فرماتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. آخری سال 2 دفعہ دور کیا جبریل علیہ السلام. تو آپ لوگ سب تیار ہیں دورہ قرآن کے لیے؟ ہم چونکہ ورچوئل جائیں گے، اسکرین شیئرنگ ہوگی، تو عظمیٰ جی 6 مہینے کا پروجیکٹ ہے، ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہو کہ آپ کو حدیث مبارک جو ہے، ساری آیتیں جو ہے، اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے. آپ سب، ہم سب مل کے کر رہے ہیں تو نظر آئے آپ کو اسکرین پہ انشاءاللہ. انشاءاللہ تو آپ لوگ ایسے ہی چاہ رہے ہیں نا کہ بس وہ خالی جیسے کانفرنس کال پہ ہوا تھا زوم پہ ایسے ہی ہو جائے، یا ایسا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کا جیسے ہم زوم پہ 10 کریں سب کچھ اسکرین پہ ہو، تو اس طرح کا چاہ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول اور آخر وقت میں نماز بھی پڑھائی ہے. اول اور آخر وقت میں نماز پڑھائی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے احکام جب قرآن میں آئے تو آ کے جو ہے صرف احکام ہے، وہاں پر پھر ڈیٹیل جو ہے، ڈیٹیل میں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، اور جو ہے اول وقت بھی بتایا، فجر کے وقت کی بتائی کہ اول وقت یہ ہے اور آخر وقت یہ ہے، لیکن ہمیں اول وقتوں میں نماز پڑھی. ظہر کا بھی بتایا جب سایہ بہت آگے تھا
پھر سایہ کم ہو جاتا ہے نا دھوپ میں. آپ دیکھیں کبھی آپ کو سایہ بہت, آپ کے جو شیڈ ہوتا ہے, آپ کا شیڈو جو ہوتا ہے دھوپ میں آپ چل رہی ہوتی ہیں, تو کبھی جو ہے بہت کم نظر آتا ہے, کبھی بہت لمبا ہوتا ہے. تو یہ اصل میں وقت کا ہوتا ہے نا, ٹائم سے ہوتا ہے. تو وہ سارے اول وقت بھی میں بھی پڑھائی اور آخری وقت میں بھی پڑھائی, یعنی اللہ کی طرف سے کتنی وہ رہنمائی کرتے تھے نا, بہت زیادہ وہ رہنمائی کرتے تھے, اللہ کی طرف سے رہنمائی کرتے تھے وہ, کہ جو ہے آپ آ جائیں نا زوم پہ آ جائیں, اللہ کی طرف سے وہ رہنمائی. جی زوم پہ آپ وہ ڈالیں, کوڈ ڈالیں. عظما جی ذرا کوڈ بولیں تو یہ سن لیں گی, کوڈ بولیں زور سے. میرا بھی ہوگا زوم پہ پر میں فون ایک رہی ہوں. منٹ بشرا آنٹی 160,658 منزہ آنٹی ہے, منزہ بہن ہے, عظما جی منزہ بہن کو بولیں زور سے, کوڈ بولیں 160,658. ہاں نہیں چل رہی 160,658. اس پہ ہے لکھا ہوا ہے, آپ دیکھیں وہ ڈالیں, پاس کوڈ ڈالیں. میں نے تو بڑا چلایا ہے, میرا نہیں جی چلا. منزہ آنٹی پہلے لنک کو ہی پریس کریں, اونلی لنک پریس کریں دین پاسورڈ انٹر کریں. ہاں تو پھر جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی میں بات کر رہی تھی کہ جو ہے ہاں پھر جو ہے وہ اول وقت اور آخر وقت کی آپ کو نماز دکھائی, اور جو ہے کہ یہ آپ کی امت کا ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کبھی بیزی ہوں گے, کبھی کسی کا چھوٹا بچہ رو رہا ہوگا, تو اول وقت میں بعض خواتین اور بعض مرد, یا سفر بہت ٹرین میں بہت لمبا سفر ہوتا ہے, جیسے ہمارے یہاں سے مرد آتے, پارکنگ بھی منہٹن میں نہیں ہوتی, تو وہ ٹرین لے رہے ہوتے, گاڑی نہیں لے کے جا رہے ہوتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے بھی ٹائم ایسے ہوتے ہیں نا, ہماری مسجد ہے, وہاں بھی میرے ہسبینڈ جا رہے ہیں, آپ لوگ سب کے ہسبینڈ جا رہے تھے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جماعت کا ٹائم اس وقت ہے, تو انہوں نے دونوں وقت آپ کو مطلب نماز بھی پڑھائی, آپ کو دونوں اول وقت بھی بتایا نماز کے اوقات کا, اور آخری وقت بھی بتایا. اس کے بعد آپ دیکھیں اسکرین پہ ایک حدیث آپ کو ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوسری حدیث دیکھیں اسکرین پہ, میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے ہیں, اور ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ آگ جلا رہا ہے, وہ جہنم کا داروغہ مالک نامی فرشتہ ہے, میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل. اب آپ دیکھیں جبریل علیہ السلام کی آپ ڈیوٹیز دیکھتے جائیں کہ انہوں نے آپ سے فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے. وہ 2 شخص کون تھے؟ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک نامی فرشتہ ہے. یعنی فرشتوں کی ڈیوٹیز آپ دیکھیں کہ مالک بھی فرشتہ ہیں جو کہ کیا جلا رہے ہیں, جہنم کی آگ جلا رہے ہیں. اور جبریل علیہ السلام کا ہمیں روایت میں ملتا ہے, صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا جوڑا بھی رہا ہے, وہ ساتھ بھی آئے ہیں جنگوں میں بھی. اور ایک دفعہ آپ سے نے بتایا کہ جنگ میں جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے, اور جو ہے دائیں طرف جبریل علیہ السلام تھے اور میکائیل علیہ السلام بائیں طرف تھے. تو میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ آتے رہے ہیں. لیکن یہاں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ خواب میں بھی دکھائے گئے کہ مالک ہیں, اور جو ہے تو مالک جہنم کے داروغہ ہیں. اور میں آتا ہے کہ مالک جو ہے مسکرائے نہیں نا, کبھی مسکرائے نہیں. ہاں کیونکہ ظاہر جہنم کے پاس رہ کے کون مسکرائے گا, وہاں تو عذاب ہے اور آگ جل رہی ہے. تو یہ فرشتوں کی ہم ڈیوٹیز بھی دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جس گھر میں کتا ہوتا ہے نا تو فرشتے نہیں آتے. گھر میں کتا رکھنے کے کیا نقصان ہے؟ جس گھر میں کتا یا جانداروں کی تصویر ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں. جانداروں یعنی ہم جو جاندار لوگ ہیں نا, ہم ہیں, تو جو بھی تصویریں ہم بنا کے رکھتے ہیں تو اس گھر میں کتا داخل نہیں ہوتا. اور ایک قرات نیکی نامہ اعمال سے روز نکلتی رہتی ہے. اگر میں تصویریں لگا دوں یا ڈاگ کو, کتے کو گھر میں رکھ دوں تو ایک قرات نیکی میرے نامہ اعمال سے چلی جائے گی. جبکہ پتہ نہیں ہم اتنے نیک بھی نہیں ہیں, پتہ نہیں ہماری کیا نیکیاں ہیں, ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں, ٹوٹی پھوٹے لوگوں سے معاملات. تو ایک قرات آپ صحابہ کرام نے ایک دفعہ پوچھا کہ قرات کیا ہوتا ہے, تو آپ سب نے فرمایا کہ ایک احد کا پہاڑ برابر نیکیاں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے, اس کے متعلق ہم پڑھ لیتے ہیں, جان لیتے ہیں, اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون فرما رہا ہے؟ آپ سسم نے فرمایا, 1 2 3 4 5ویں لائن دیکھیں. آپ سسم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے آج کی رات
میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ میرے پاس نہیں آئے. اصل میں ہوا یہ کہ میں بتا دوں ایک اور روایت سے اور لمبی حدیث ہمیں ملتی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی اپنی زوجہ محترمہ کے گھر تھے اور وہ زوجہ محترمہ کا شاید وہ تھیں ام سلمہ، آپ کی تو دیگر ازواج مطہرات تھی نا، تو ان میں میرے خیال ہے ام سلمہ کا ذکر آتا ہے شاید، کہ وہ روایت کرتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، جیسے ہم پریشانی میں ٹہل رہے ہوتے ہیں نا، اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں، اس طرح وہ پریشان ہیں. تو ام سلمہ نے پوچھا کہ حضرت میمونہ، سوری حضرت میمونہ ہے، اچھا حضرت میمونہ جی، حضرت جزاک اللہ خیر. حضرت میمونہ نے پوچھا کہ آپ جو ہیں آپ جو ہیں کیا پریشان ہیں کچھ؟ تو یہ حدیث اسی کے متعلق ہے. تو فرمایا کہ رات میرے پاس آپ سب نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے آج کی رات میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ میرے پاس نہیں آئے. اللہ کی قسم اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہو، یعنی آپ سب انتظار کرتے رہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. پھر جبریل علیہ السلام نہیں آئے. پھر اچانک آپ وسلم کے ذہن میں کتے کے اس پلے کا خیال آیا جو آپ وسلم کے خیمے یعنی کسی تخت یا ٹاٹ وغیرہ کے نیچے پڑا ہوا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلہ کہتے ہیں اس حدیث کے الفاظ سے، پلہ کہتے ہیں بچے کو، جو ینگ ون ہوتا ہے نا، ینگ ون چھوٹا بچہ. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، ٹھیک ہے. اور پھر اس روایت میں دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ سمجھ گئے اور آپ نے اس کو نکال دیا وہاں سے کتے کو. تو آپ سمجھ گئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اسی پلے کی وجہ سے میرے پاس نہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلے کو نکال دینے کا حکم دیا. جب وہ پلہ وہاں سے نکال دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر اس جگہ چھڑکا جہاں وہ پلہ بیٹھا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ اس کی رال بھی تو نجس ہوتی ہے، اس لیے پانی چھڑک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ. اور آپ نے ایک اور حدیث مبارکہ میں پڑھا تھا کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو 7 بار دھوتے ہیں نا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بد الخلق میں آپ نے پڑھا ہے تو اس برتن کو 7 بار دھو دے. پھر جب شام ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، وہاں پہ کتا نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے تو گزشتہ شب میں مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، کسی کا ان میوٹ ہے، پلیز میوٹ کر لیں، آواز آ رہی ہے، کوئی بھول گیا ہے، کوئی بہن بھول گئی ہے، میوٹ کر دیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں کتے تو اس وقت جتنی بھی بہنیں، اگر ہاؤس ہوگا تو ہوگا گھر میں، لیکن کتا باہر رکھ سکتے ہیں آپ حفاظت کے لیے. شکاری کتا بھی ہو سکتا ہے، اپنی گھر کی باؤنڈری وال میں رکھ سکتے ہیں، گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے. شکاری کتا بھی رکھ سکتے ہیں کہ وہ شکار کرے گا تو، لیکن گھر میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن تصویریں ہم نے جگہ جگہ لکھائی ہوئی ہے، ڈیکوریشن پیسز پہ تصویر، میری والدہ کی یاد ہے، میرے والد کی یاد ہے، یہ تو برتھ ڈے کی ہے، یہ تو اینیورسری کی ہے، میرا تو نواسا پوتی دور ہے تو چلے میں اس کی لگا لوں. تو آپ دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں. ان کی محبت میں وہی بات ہوئی نا کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اپنے کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت نہیں ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ اناؤنس بھی نہیں کریں گے آسمان میں اور جبریل علیہ السلام کو. تو جس گھر میں کتا یا تصویر ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے. جب فرشتے ہی نہیں آتے تو اس گھر میں کہاں سے خیر و برکت ہوگی. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ منحوس جگہ ہے، یہ منحوس گھر ہے. اصل میں جگہ منحوس نہیں ہوتی، انسان منحوس نہیں ہوتا ہے. جو ہمارے کام اور کردار اور ہماری عادات، ہماری چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمارے عمل، وہ جو ہے نحوست لے کے آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا تھا سفر کے درس میں بھی کہ بیوی کیسے منحوس ہو گئی. اس کی نحوست کیا ہے عورت کی؟ کہ وہ بد زبان ہو، نمازیں نہ ہو رہی ہو. گھر کیسے نحوست والا ہوتا ہے؟ جہاں اللہ کا کلام نہ ہو، نمازیں نہ ہو. تو ہم جو ہے نحوست پھر جو کہتے ہیں کہ فلاں گھر ہی نحوست ہے، فلاں چیز ہی وہ ہے، حالانکہ ہم وہاں اللہ کا کلام نہیں ہو رہا ہوتا، تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہے، تو فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ اس کے بعد پھر یا تو بہت زور زور سے میوزک اور گانے سن رہے ہوتے ہیں بچے، یا ہم بھی سن رہے تھے. اللہ بچائے ہمیں، اللہ نے ہمیں دین کا شعور دے دیا کہ کان میں سیسا پگھلایا جائے گا. تو نحوست تو ہمارے افعال میں ہوتی. اس کے بعد دوسرے دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے اگر اللہ کی مخلوق نہ ہوتے تو میں سب کو ختم کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن چونکہ کتوں کی کچھ کام بھی ہیں، شکار کرتے ہیں، پھر وہ گھر کی رکھوالی کے لیے آپ رکھتے ہیں، کھیتوں کی رکھوالی کے لیے، باغات کی رکھوالی کے لیے، کیونکہ وہ تو پھر سارے جانور اور بکریاں اور بھیڑ بکریاں آ کے سارے ہمارے کھیت کھلیان کو ہی ختم کر دیں، ٹھیک ہے نا، اگر چرواہا ساتھ نہ ہو تو، شیفرڈ ساتھ نہ ہو تو وہ گھر کے اندر مگر نہیں ہوگا کتا، یہاں تک کہ چھوٹے باغات کے کتوں کو بھی مار ڈالنے کا حکم دے دیا، کیونکہ چھوٹے باغات تو اس کے لیے کتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، وہ تو خیال کر سکتے ہیں، بڑے بڑے باغات اور بڑے بڑے باغات کے کتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان باغات کی حفاظت کے لیے کتوں کا رکھنا ضروری تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانداروں کی تصویریں بنانا جائز نہیں، مصور کو جو تصویریں بناتا ہے قیامت کے دن کہا جائے گا جو تو نے بنایا اس میں جان ڈال اور اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ دیکھیں میری بہنوں پھر سے بتاتی ہوں، تصویروں کے متعلق، کتے کے متعلق تو ابھی پڑھتے ہیں، جانداروں کی تصویر بنانا جائز نہیں، مصور ہوتا ہے تصویر بنانے والا، مصور کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جو تو نے بنایا ہے اس میں جان ڈال، اور میری بہنوں ہم جان ڈالنے پر قادر نہیں ہوگی۔ میرے درس میں زیادہ لوگ کیوں نہیں آتے، سارا خاندان، فیس بک پہ آپ دیکھیں اتنے لوگوں نے مجھے ایڈ کیا، وہ اس لیے کہ میں ان سے میرا تعلق نہیں بڑھ رہا ہے، تعلق اس لیے نہیں بڑھ رہا ہے کہ میں ان کی تصویروں کو، اینیورسریز کی، برتھ ڈیز کی، تمام رشتہ داروں کی میں لائک نہیں کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میں لائک کرتی ہوں تو میں اس لیے لائک نہیں کر رہی ہوتی ہوں کہ میں پروموٹ کر رہی ہوں، کس کو پروموٹ کر رہی ہوں، تصویر کو، اور میں اس حدیث کے خلاف جا رہی ہوں نا، اگر میں لائک کرنا شروع کر دوں، اور میں نے سختی سے بچوں کو بھی منع کیا ہوا ہے بہت سالوں سے، جب سے مجھے علم آ گیا، لا علمی میں تو بہت کچھ ہو گیا، اللہ اس کو معاف کر دے، تو میرے بچے کبھی ڈال بھی دیتے ہیں تو ماموں ان کے اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ جب تمہاری اماں، تمہاری والدہ منع کر رہی تو چھپ کے بھی کیوں تصویر لی، جان ڈالو گے تم اس میں، تو ہم اس پہ تصویروں پہ جان ڈالنے پہ قادر نہیں ہو میری بہنوں۔ اب آپ مختلف فتاوے بولیں گی کہ رننگ موونگ جو ہوتی ہے اس پہ اور اس پہ اور اس پہ، تو بہرحال یہ جو تصویر اسٹل ہے اس کا تو ہے، اسٹل تصویر جو ہوتی ہے کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ مصور قیامت کو دن کہے گا کہ تو نے بنایا ہے اس میں جان ڈال، اور ہم جان ڈالنے پہ قادر نہیں ہو گئے، اور اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ کیا ہم کسی میں جان ڈال سکتے؟ ہم تو نہیں ڈال سکتے نا جان اس میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے کس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اسکرین پہ آپ دیکھیں فرشتے کس گھر میں داخل نہیں ہوتی، تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ تصویریں ہیں، سب سے پہلے تو بہت سارے ڈاگس بنے ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں، پھر آپ دیکھیں ایک شیٹ بنی ہوئی ہے، اس پہ آپ کو بتا دیا گیا کہ سارے جو کارٹونز ہوتے ہیں، اور گھوڑا ہے اور کارٹونز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اچھا یہ جو ایموجی کونز، اور کوئی ایموٹی کونز بولتا ہے، کوئی ایموجی بولتا ہے، کوئی ایموجیز بولتا ہے، کیا بولتا ہے آج کل۔ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے کسی گروپ پہ نہیں ڈالا، کیونکہ میں نے کہا ایک تو جو گروپس ہیں وہ اگر کہیں مسجد میں درس ہوا، کہیں آمنے سامنے بیٹھے تو میں بات کروں گی، آج کل تو آمنا سامنا بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ تو کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے زوم پہ، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورت بنی ہوئی جو ہے نا تصویریں آ رہی ہیں، جو ہمارے ایموجیز ہیں اس پہ سلام بھی اس پہ ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ سب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، عورت کی تصویر بنی ہے، مرد کی تصویریں بنی ہوئی ہے نا، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایموجیز بھی ہے نا، ایموجی کون سی جو بھی ہیں ایموجیز وہ مت ڈالا کریں، جیسے اس میں بھی دیکھیں کارٹون بنا ہوا ہے تھوڑا سا، یہ دوسری والی تصویر کو دیکھیں تو کچھ وہ ایموجی بھی بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ تصاویر جو ہیں، ہاں دیکھیں یہ اب یہ دکھا رہی ہیں، دیکھیں یہ جو چشمہ اوڑے پہنے کھڑا ہوا ہے نا، دوست کی آنکھیں نظر آ رہی، ڈاٹ ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، گھوڑا ہے وہ بھی جاندار چیزیں، دیکھیں یہی ہے، اس طرح کے ہمارے موبائل میں ہیں، اور ہم بنا بنا کے بھیجیں۔ اب تو عورت کی شکل بھی آ گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اسلامک، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے اسلامک اسٹیکرز میں موبائل کھولو تو وہ فوراً ہوتی ہے آیتوں کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ، حدیث بھی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اس سے لائک کر رہے ہوتے ہیں، عورت کی تصویریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نمبر 3 امیج دیکھیں، اس میں باقاعدہ جو فریم اب اچھے اچھے خوبصورت اس پہ پیسہ لگا کے خرچ کرتے ہیں، پھر اس میں تصویر لگا دیتے ہیں، ہائے میری شادی کی تصویر، میری بیٹی کی شادی کی تصویر، میرا بیٹا اتنا اچھا دولہا بنا ہوا ہے، میری بیٹی اتنی اچھی دلہن بنی ہوئی ہے، یہ تو میری یادیں ہیں، وہ دور ہے، نہیں نہیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ بیڈ شیٹ ہے، اس پہ جو ہے کارٹونز بنے ہوئے، میری ایک نواسی ہے، اس کو ڈورا 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 بہت پسند ہے، اللہ مجھے معاف کرے، تو بس وہ ڈورا چھایا ہوا تھا، وہ برتن ڈورا کے،
اور وہ کپس ڈورا کے، تو ایسی محبتیں نہ کریں. جب مجھے پتہ چلا تو میں نے لینا چھوڑ دیا. حتیٰ کہ ان کی محبت میں بتا رہی ہوں ایسی غالب بچوں کے بچوں سے تو زیادہ محبت ہوتی. میری امی کہتی تھی یہ تو ہمارے بڑے کہتے تو ہماری بالائی ہے، یہ تو ہمارے ملائی ہے آپ کے بچے نا، تو جو ہے ان سے ہمیں آپ سے زیادہ محبت ہے. تو وہ ایک دفعہ اترے، کسی نے مجھے کہا کہ کارٹون والی بیڈ شیٹ فلاں جگہ ملتی ہے. ابھی تو مجھے ایسی محبت ہم پہ غالب ہوتی، ابھی تو مجھے دور سے دکان نظر آئی، پاکستان کی بات کریں، کہتے ہیں ارے سب روکے 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 روکے. وہ کہتے ہیں ارے اب ایمان سے زیادہ تو آپ جو ہے خوش ہو رہی ہیں جیسے آپ کی چادر. اس کے بعد میں نے جب پتہ چلا ہے تو میں نے جو ہے وہ ڈورا والی چادریں، پتہ نہیں استغفر اللہ، لا علمی کے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ہمیں انشاءاللہ. اب علم آ گیا ہے نا تو پھر دیکھیں فرشتے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی محبت ایسی غالب ہوتی ہے کہ یہ چیزیں لا کر دے دیں. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ڈالز بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں دوسرے 2 امیج دیکھیں، یہ ڈالز ہیں، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ ہے. اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ڈالز ہوتی تھی نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے کی اور اون کی اور وول کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اور پھر وہ اسے جو ہے کھیل کے نا پھر اس کو ڈھانک کے رکھا جاتا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ، آپ دیکھیں یہ جو ہے کوئی یہ گیم ہے نا، آپ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، لیگو کیا بولتے ہیں، لڑکے بہت کھیلتے ہیں، میرے بھی نواسے بہت کھیلتے ہیں. اس پہ بھی نا آپ دیکھیں سارے جو بنے ہوئے نا امیجز جانداروں کے، سارے جو ہے ایموجیز بنے ہوئے، وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں پلیز گھر سے نکال دیں. اور پھر ڈیکوریشن پیس میں بھی بت ہوتے ہیں. بت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد بنا ہوا ہے، کوئی عورت بنی ہوئی ہے، کوئی کیا ہے کوئی کیا. اور وہ جو ایک باربی ڈالز جو آپ کو پتہ ہے ہوتی ہیں، تو اللہ مجھے بھی معاف کرے، تو اس میں تو ہر اتنے گندے، اس کے تو ہر فگر عورت کا بتایا جاتا ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اب فرشتوں کے متعلق اور جانتے ہیں تو جب فرشتے نہیں آئیں گے تو برکت نہیں ہوں گی نا. جب نماز میں امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ، اور جواب میں مقتدی کون ہوتے ہیں؟ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے. جب وہ کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ کا جواب دیتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد، اور اگر اس کا یہ ذکر فرشتوں کے ذکر کے موافق ہو جائے تو مقتدی کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، فرشتوں کی فضیلت دیکھیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ ہمارا اللہم ربنا لک الحمد کے نام موافق ہو جائے، رکوع سے اٹھنے کے بعد ان کے ساتھ موافق ہو جائے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے مردوں کو کہیں کہ مسجدوں میں ضرور با جماعت نماز پڑھیں. عورتوں پہ تو نہیں ہے، لیکن ہم بھی گزر رہے ہوں مسجد راستے میں ہو تو ضرور کوشش کرتے ہیں ہم سب کہ گاڑی روک کے یا پیدل بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں محلے میں تو ہم چلے جاتے ہیں نا. اور پھر سورۃ الفاتحہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کو بھی پڑھنے کے بعد نماز میں ویسے بھی آمین کہنا چاہیے، اور خاص طور پہ نماز جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اس میں ہم آمین کہہ دیں. اور فرشتوں کی آمین، ہماری جو آمین فرشتوں کے موافق ہو جائے تو ہمارے مقتدی جو نماز پڑھنے والے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جبھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے کہیں آتا ہے 25 گنا زیادہ ہے گھر کی نماز پڑھنے سے، اور کہیں آتا ہے کہ 27 گنا زیادہ ہے. تو یہ بیچارے فرشتے بھی ہمارے ساتھ جماعتوں میں ہوتے ہیں. پھر میری بہنوں اپنے مردوں سے کہیں، والد ہوں، بھائی ہوں، شوہر ہوں، بیٹے ہوں، جو بھی ہوں، چھوٹے دیور ساتھ ہوتے ہیں، ان سے کہیں کہ وہ جمعے کی نماز میں وقت پر پہنچ جائے. آپ سب کو معلوم ہے کہ فرشتے وہاں بھی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے فرائض انجام کر رہے ہوتے ہیں. مسجد کے باہر فرشتے جو ہے رجسٹر میں لکھ رہے ہوتے ہیں کون آیا، سب کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں. جو سب سے پہلے جاتا ہے اس کو اونٹ کا ثواب، اس کے بعد والے کو جو ہے گائے کا ثواب، بکری کا ثواب، بکری کے برابر ثواب، پھر مرغی کے برابر، پھر انڈے کے برابر ثواب. یعنی جو جتنا جلدی جائے گا وہ اتنے ثواب سمیٹ لے گا. پھر جہاں کا خطبہ، جب اذان دی جاتی ہے، خطبے کا وقت ہوتا ہے تو پھر رجسٹر بند ہو جاتا ہے. اور کتنے ایسے مرد ہیں جو دیر میں پہنچتے ہیں. بعض دفعہ ہم ان کو الجھائے رکھتے ہیں، یہ لا دو، وہ لا دو، وہ کر دو، مطلب یا باتوں میں لگ جاتے ہیں یا جو بھی ہے، خود اپنی ان کی کمزوری ہوتی ہے تو بیچارے وہاں بھی رجسٹر میں نام لکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جبھی تو فرماتے ہیں نا کہ کوئی نہیں جانتا کہ میرے جنود، میرے لشکر کتنے ہیں. اللہ کے لشکروں کو، یہ فرشتے جو ہیں اللہ کے لشکر ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا ہے کہ کتنے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے آپ وسلم کو بتایا کہ بی بی خدیجہ جو ہیں وہ کیا لے کے آ رہی ہیں آپ کے لیے، کھانا یا سالن لے کے آ رہی ہے. ان کو سلام کیجیے گا اور ان کو موتیوں کے محل کی، جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دیجیے گا. میری بہنوں
کیوں موتیوں کا محل؟ کیونکہ وہ زوجہ محترمہ ہے کہ ان کی زندگی میں آپ نے کسی سے شادی نہیں کی، آپ کی تمام اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی ہیں، اور جو ہے موتیوں کا محل اس لیے کہ بہت قربانی دی ہے۔ جب آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی ہے جو انسانوں میں جو مجھ پہ ایمان لائی، آپ جو ہے آپ نے اس میں پڑھا تھا، کتاب بدء الخلق میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبریل علیہ السلام نے جب غار حرا میں وحی الہی لے کے تشریف لائے کہ اقرا پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے ایک بار پیچھا پھر یہی سوال کیا اقرا پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے زور سے بھیچا، جبریل علیہ السلام کے کام دیکھتے جائیے، ڈیوٹیز دیکھ، پھر آپ جبریل علیہ السلام فرماتے اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر بہت زور سے بھیچا، 3 بار زور سے بھیچا گیا، اور یہ بھیچنا اس لیے تھا کہ آپ کو ایک مشکل ایک بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، اپنے گھر گئے اور کہا کہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، زملونی زملونی زملونی، مجھے کوئی چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اتنا گھبرائے ہوئے تھے۔ تو وہ جو ہے کیا اتنے اچھے تسلی والے الفاظ کہتے ہیں کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیوہ مسکینوں کو کما کے دیتے ہیں، آپ تو قرابت داری جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا۔ پھر فوراً ورقہ بن نوفل جو ہیں آپ کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو وہ تھے انہا کے کزن تھے، جو عبرانی زبان میں جو ہے تورات کو لکھتے تھے، ان کے پاس لے گئیں، اور وہ عالم تھے، ان کے پاس لے گئی اپنی کتاب کے، اور انہوں نے تسلی دی کہ کیا ہوا۔ تو آپ نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ اس طرح کا فرشتہ آیا تھا، تو کہنے لگے، وہ فرمانے لگے تو وہی ناموس ہے، ناموس کہتے ہیں فرشتوں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور تمہاری قوم تمہیں تمہارے شہر سے نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے لوگ، یعنی آپ کے گھر وہی تھے نا، آپ کے چچا اور سارا آپ کا قبیلہ اور آپ کا قریش قبیلہ، تو کیا میری قوم میرے گھر سے میرے شہر سے نکال دے گی؟ تو فرمایا کہ ہاں، اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو اس طرح وہ مسلمان ہو گئے، کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، کیونکہ وہ مان گئے تھے نا اس بات کو، مسلمان ہو گئے۔ تو جبریل علیہ السلام جو ہے اس طرح پہلی دفعہ بھی آئے، وحی لے کر آتے رہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی شخص نماز کے بعد مصلی پر بیٹھا رہتا ہے تو اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کی مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے، یا بات نہ کرے، یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ تو میری بہنوں، آپ ضرور، اور جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، جیسے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو گھنٹے گھنٹے میں ایسا لگ رہا ہے کہ نمازیں ہو رہی ہیں، تو عصر سے مغرب کے بعد تو سوا گھنٹہ بمشکل ہوتا ہے، تو جتنی دیر میں ہم عصر پڑھتے ہیں، عصر کے بعد کے اذکار کرتے ہیں، تو وہ تو اذکار کا ٹائم ہی ہوتا ہے، اب دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے، تو ایک تو وہ اذکار کرنے پہ، جیسے نماز کے بعد ضرور نماز کے بعد کے اذکار کیا کہ اس کی دعائیں وہ ہم سے عرض کرتے رہیں گے، پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران بھی بیٹھے رہو تو اس کے لیے بھی وہ جو ہے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس پہ رحمت کر دے، یعنی وہ مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک آپ جا نماز پہ بیٹھے۔ اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تسلیم کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد فوراً نہ کھڑے ہو جایا کریں۔ میں نے دیکھا 2 سے ڈھائی 5 منٹ، آپ تو وہ جو چیزیں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اتنا زبان پہ تیزی سے آ جاتی ہیں کہ وہ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذو الجلال والاکرام، پھر چوتھا کلمہ، اور جو پھر آیت الکرسی، اور 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، چوتھی، اور ایک 100 کی عدد پوری کرنے کے لیے چوتھا کلمہ، اور پھر سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اور یہ ساری جو دعائیں، کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا، اور کیا ہوتا ہے، فرشتے آپ کو دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو موتیوں کا محل میری بہنوں ایسے نہیں مل گیا ان کو، پھر انہوں نے تسلی دی، ورقہ بن نوفل، پھر جو ہے وہ ایک تجارت کرتی تھی، ایک تجارت کرنے والی خاتون تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہم تجارت بھی کر سکتے ہیں، ہم دنیا کا ہر کام خواتین کر سکتی ہیں، لیکن ہماری عزت ایسی جگہ پہ کریں گے کام جہاں عزت نفس مجروح نہ ہو، جہاں ہمیں عزت ملے، اور ہم اپنے اس میں جائیں۔ سطر تو گھر کا ہوتا ہے،
سطر کے علاوہ جو ہوتا ہے، سطر تو ہوتا ہے کہ چہرہ ڈھکا ہوا اور چہرے سے لے کے ہمارا گھٹنے تک سب ڈھکا ہوا، جو بڑی چادر دوپٹہ ہماری ہوتی ہے صرف ہاتھ نظر آئے، چہرہ نظر، اور پردہ تو ایک الگ برقع ہوتا ہے، اس میں ہم جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ تجارت کرتی تھیں اور سب اب مردوں کو بھیجتی تھیں اپنی تجارت کے لیے، تو ان کا تجارت کا سامان ایک طرف، اور مکہ والے بھی تجارت پیشہ تھے تو وہ سارے مکہ کا تجارت کا سامان ایک طرف، ان کا سامان، ان اکیلی خاتون کا سامان مکہ والوں کے سامان کے برابر تجارتی سامان ایک طرف۔ اتنی وہ امیر خاتون تھی اور اللہ کے دین کے یہ سارا پیسہ آپ سسم پہ خرچ کرتی رہی، اللہ کے دین پہ لگاتی گئیں۔ ہمارے یہاں تو کوئی عورت کام کر لے بچی تو ہائے میری بیٹی کما کے کھلا رہی، میرا داماد تو کام، اس کی نوکری 2 مہینے چھوٹ جائے بیچارے کی تو ہماری تو آنکھوں میں، میرا بھی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، ہم کہے کہ اللہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ تو انہوں نے تو، اور شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محاصرہ بند کر دیا گیا تھا 3 سال، درخت کے پتے اور کھاتے رہے، تو اسی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اتنا ساتھ دیا آپ کا، اتنی ایسی وہ قربانیاں دینے والی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سالن لے کے آ رہی ہیں اور ان کو موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تو اب ہم کوشش کریں گے میری بہنوں، میں اور آپ، کہ نماز کے بعد کے اذکار ضرور کریں گے۔ آج جو ہے ہم نیکسٹ ٹائم میں دکھا دوں گی، آج میں نے نہیں ڈالے نماز کے بعد کے اذکار۔ اور پھر یہ جو ہے ناپسندیدہ حالات میں وضو کرنا، اور ہمارے ہاں تو ناپسندیدہ حالات ہی نہیں ہیں، ہمارے نلکوں میں تو آلویز جو ہے کیا بہ رہا ہوتا ہے، گرم پانی کے، ٹھنڈے پانی کے نل ہے۔ بیک ٹو ہوم ہمارے کچھ علاقوں میں ہے کہ گرم پانی نہیں ہوتا ہے، گیزر ہے بھی تو گیس نہیں ہوتی ہے۔ کراچی میں نے دیکھا گیس چلی جاتی، کم ہو جاتی، لائٹ چلی جاتی تو نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے مسجد کی طرف جو زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑے ثواب ہے۔ وضو سے رہنا، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ رات کو اگر آپ وضو کر کے سوئیں تو ابھی آگے ایک حدیث آ رہی ہے، اس کا بھی میں بتاؤں گی۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، دعا ملتی ہے ہمیں فرشتوں کی۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بھی پہاڑی کے فرشتے آئے تھے۔ طائف کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں پر بھی فرشتے معمور ہیں۔ پچھلے درس میں بھی آپ نے پڑھا تھا واقع طائف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی باتیں بھی ہمیں بہت سے ملتی ہے، کہ جب اوباش لڑکوں نے پہلے تو آپ کی بات نہیں مانی طائف والوں نے، پھر اوباش لڑکے آپ پہ چھوڑ دیا اور وہ پتھر برسا رہے تھے اور آپ کا پیر لہو لہان ہو گیا تھا، اور آپ کی نالین مبارک، آپ کے جوتوں مبارک میں بھی خون جم گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ان پہ عذاب آ جائے۔ اسی وقت پہاڑ کے فرشتے آ گئے کہ یہ وادی ہے طائف، تو ہم دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو کچل دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی بدوا نہیں مانگے۔ تو وہاں بھی پہاڑی کے فرشتے آ گئے۔ تو فرشتوں کی آپ دیکھیں ہر جگہ وہ مقرر ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے لیے بدوا نہیں کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے طائف سے لوگ گئے ہیں اور سب کانٹیننٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہمارا دین پھیلا ہے، حجاج بن یوسف وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں قدرت رکھنے کے باوجود بھی انتقام نہ لیا، منع کر دیا فرشتوں کو۔ لوگوں کے برے سلوک کے باوجود بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ نے بہترین مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کی، کوئی کتنا بھی تنگ کرے آپ ہدایت کے لیے دعا کریں، اولاد ہوں، پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، کوئی بھی ہو، میاں بیوی کے لیے ہو، بیوی میاں کے لیے پریشانی کا باعث ہو، تو لیکن دعا کرنا چاہیے۔ دین کا پیغام پہنچانے میں لا علم لوگوں سے افو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ جو لا علمی میں کام کر رہے ہیں، دین کا علم نہیں ہے، تو ان کو بھی معاف کر دے، افو درگزر کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ امور جو فرشتوں کی لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں کہ وہ کیا کام ہے جو فرشتوں کی لعنت کا سبب بنتے ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس اسکرین ہے۔ فرشتے جن کاموں پر لوگوں کی کو لعنت کرتے ہیں، شوہر کی اطاعت نہ کرنے والی عورت پر، نمبر 1۔ پہلے ہم اس کی حدیث دیکھ لیتے ہیں، پھر دوسرا چارٹ کو دیکھیں گے۔ چلیں حدیث مبارکہ دیکھیں آپ اسکرین پہ۔
کہ یہ حدیث ہمارے پاس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے ناراضگی کی وجہ سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں. وہ دعا بھی ہمارے لیے کرتے ہیں جب ہم اذکار وغیرہ بھی سارا دعا کا بھی ہم نے پڑھا. اور اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے ناراضگی کی وجہ سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں. جزاک اللہ خیر. مجھے اچانک یاد آئی, انہوں نے ابھی ابھی ڈھونڈی درس سے پہلے, اور ہماری اللہ ان کو بہترین اجر دے اور لگا دی کہ ہم لوگ اس کو بھی دوبارہ سے ہماری ریوائز ہو جائے. عظما جی نے, جزاک اللہ خیر, اللہ سب کو بہترین اجر دے. تو انہوں نے ہم سے نکاح کیا, ہمیں گھر دیے, سحری رشتے دیے, اولاد ہماری ہوئی, اور جو ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. کیونکہ تو آپ صحابہ نے پوچھا کیوں, تو آپ نے فرمایا وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں, ساری عمر شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ایک آدھ کہیں اس سے کمی رہ گئی کہ تم سے تو میں نے کوئی خیر ہی نہیں پائی, میرے والد کے پاس تو یہ تھا, میرے والدین تو اتنے امیر تھے, میرے پاس تو یہ بھی تھا وہ بھی تھا. حالانکہ وہ بے نیاز نہیں رہ سکتی, شوہر کے بغیر بھی زندگی نہیں ہے. یہ بھی ایک سنت ہے نا کہ شادی بھی ایک سنت ہے. تو میری بہنوں اس کا بھی خیال رکھیں بہت زیادہ, کیونکہ اگر شوہر خوش ہے تو وہ عورت جنت میں جائے گی. اب ہم اسکرین پہ آتے ہیں. نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ہیں کس کہاں وہ لعنت کرتے ہیں. نمبر 2 صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, تو وہ صحابہ کرام بھی انسان تھے, غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں, لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان کی قربانیاں بہت بڑی تھیں, انہوں نے جو ہے دین کے لیے جو قربانیاں دی ہم نہیں دے سکتے. جنگ خندق پر جو انہوں نے پتھر اٹھائے بھاری بھاری, جنگوں میں حصہ لیا, شہادت کا مرتبہ حاصل کیا, پیٹ پر پتھر باندھے, جنگ خندق جب خندق کھود رہے تھے تو کھانے کو کچھ نہیں تھا. آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کی کتنی قربانیاں ہیں. تو اللہ ان سے راضی, وہ ان سے راضی. ابھی آپ نے شاعر کا پڑھا کہ حسان, یہ جو شاعر جو تھے, یہ انسان کمزور ہوتا ہے نا, تو یہ جو ہے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو اسکینڈل کا کیس بنا تھا کہ وہ جب قافلے میں پیچھے رہ گئی تھیں اور ایک صحابی ان کو اونٹ پر بٹھا کے لے آئے, تو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کے سردار نے, رئیس جو ہے منافقوں کا سردار سرغنہ ہے, اس نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی. تو کچھ کمزور مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہوئے تھے. سارے لوگ نہیں, چند ہی تھے, 3 ہی تھے, ان میں یہ شاعر بھی تھے. تو ہم دیکھتے ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارکہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ان کی برائی کی تو انہوں نے فوراً ان کی تعریف کی. کوئی بھی کسی کوئی برائی کرتا تھا تو وہ ان صحابہ کی تعریف کر دیتی کہ ان کو برا نہ کہو, انہوں نے تو فلاں نے تو مطلب کہتی فلاں کا نے تو جنگ بدر میں حصہ لیا تھا, فلاں نے تو آپ وسلم کی ہجو کی تھی شاعری میں, وغیرہ وغیرہ. تو گناہ لوگوں کے معاف کر دیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو کوئی برا نہ کہے, کیونکہ ان کی قربانیاں بڑی ہیں, اور انسان ہونے کے ناطے ہماری طرح کے نہیں وہ گناہ کرتے تھے اور دین پہ نہیں چلتے تھے. غلطیاں ہو گئی. اور جو مدینہ میں بدعت پھیلائے اس کو بھی اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں, اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں پہ لعنت کرتے ہیں, جو بدعتی کو پناہ دے اس پہ لعنت کرتے ہیں, جو اپنے بھائی کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ کرے. اسلحہ یعنی اوزار ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس تو بڑے بڑے اسلحہ نہیں ہیں, لیکن ہمارے گھر میں کچھ بھی ہے, چھری ہے, جیسے چھری ہے, بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں, پیاز کاٹ رہے ہیں, کچھ چیز کاٹ رہے ہیں, سبزیاں کاٹ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, بچہ سامنے آ گیا تو چھری سے اشارے کر رہے ہوتے. تو عفاف نے تو مجھے 1-2 بار ٹوکا, یہ کیا کر رہی ہیں, یہ تو حدیث آپ خود سناتی اور آپ میری طرف اشارہ کریں. تو اس کی کوشش کریں کہ ہم اسلحہ سے, کوئی بھی اوزار ہمارے ہاتھ میں ہو اس سے اشارہ نہ کرے, اس پہ بھی فرشتے لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو اسلحہ کی بات ہے, لیکن چھری سے بھی کو بھی اوائڈ کریں. اللہ تعالیٰ کی حدود کے آڑے آنے والے. اب اللہ تعالیٰ کی حدود کے آڑے کس طرح لوگ آتے ہیں؟ اس طرح آتے ہیں کہ بہت سی, آپ کو پتہ ہے نا, لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ ارے دین اسلام میں تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں چوری نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہے, اب ہونے لگی, اب تو بہت کم ہوتی ہے, بلکہ تو میں جتنا رہی ہوں تو ریشو تھا ہی نہیں, کم ہی تھا. تو کیوں ہو رہا ہے چوری, کیوں ہمارے گھر کیوں محفوظ نہیں ہے ہمارے ملکوں میں؟
پورے کے پورے گھر جہاں شادی کا پتہ چلتا ہے تو زیور غائب، ہال میں عورتوں کی عزتوں کا نہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے، مطلب عزت اس طرح کے کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں آپ کی کھینچ لے، گلا پکڑ کے، وہ عزت کی نہیں بات اس طرح کی، یہ بھی تو عورت کو کوئی ٹچ کر لے وہ بھی تو بے عزتی ہے نا۔ تو کیا ہے کہ اسلامی سزا پہ جو ہے عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود کے آڑے آنا، زبان سے ایسی باتیں کرنا، یا کسی کا اختیار ہو تو وہ کہے کہ یہ سزا مت دو، ٹھیک ہے، قاتل کی سزا کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے مرد، غلام کے بدلے غلام، آپ نے پڑھا ہے نا دین میں۔ تو ایسی سزاؤں کے آڑے آنا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے رکھا ہے کہ جان کی حرمت ہے، مال کی حرمت ہے، تو مال کی بھی حرمت ہے، جان کو بھی بچانا ہے، اور عزت کی بھی حرمت ہے۔ تو حدود کے آڑے آنا یا ان آیتوں کو وہ کہنا، یا کوئی بڑے اونچے عہدے پہ ہے، حکومت کے عہدے پہ، تو وہ اس کے خلاف کرے کہ نہیں یہ سزا نہیں دوں گا، تو ایسی حدود کے آڑے آنے والے پر بھی فرشتے لعنت کرتے۔ تو میری بہنوں، زبان کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں۔ ایک تو ہمارا علم ہی نہیں ہے، اور کوئی دین کی ایسی بات ہو رہی تو کہنا نہیں چاہیے یہ غلط ہے وہ، ہم کون ہو گئے غلط اور صحیح کے فیصلے کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تو آج کے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت تم پہ تمام کر دی، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا۔ اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا، قیلا وقالا کہا گیا اور کہنے کے لیے وہ کہا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود کے لیے کہ بھی آڑے نہیں آنا چاہیے، یہ ساری باتیں تھیں۔ تو اس پہ ہمیں جو ہے بہت سوچ کے سمجھ کے بات کرنی ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تھوڑی سی اور احادیث مبارکہ اگر 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو میرا خیال ہے کوئی بات نہیں نا، کیونکہ پھر ایک ہی سیشن میں ہمارا کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ میں نے کہا اب جب فرشتوں کا ذکر آیا تو ہم کر ہی لیں نا، کیونکہ صحیح بخاری کا تو بہت ارادہ ہو ہی رہا تھا بدل خلق پہ، تو آج یہ چیپٹر ہم کر ہی لیتے ہیں، عربک تو نہیں اردو میں کر رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکے میں تھا، پھر جبریل علیہ السلام اترے کہاں سے آتے؟ فرشتے تو آسمان سے آتے نا، اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، دیکھے جبریل علیہ السلام کا کام، چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تش سونے کا حکمت و ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا، اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے چلے۔ دیکھیں معراج پہ جانے کے لیے یہ کیا گیا کہ آپ کے کیا ہوا، سینے کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے پہلے دھویا، پھر ایک تشت یعنی ایک برتن لائے تھے سونے کا جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا، وہ لائے اور میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا، یعنی کہ گویا کہ اوپن ہارٹ سرجری جو آج کی میڈیکل ٹرمنالوجی میں ہم کہتے ہیں، وہ دیکھیں آپ سسم کی جبریل علیہ السلام نے اس طرح کیا اور پھر آسمان کی طرف لے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث میں مبارکہ میں جو ہے ان میں سے پڑھ رہی ہوں، معراج کے جو واقعات ہیں نا ان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی، دیکھیں اس کو بھی کسا ہوا تھا، اس نے شوخی کی تو دیکھیں فوراً جبریل علیہ السلام کا کام آ گیا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہا ہے، آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار نہیں ہوا، یعنی ایک معزز شخصیت سوار ہو رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر براق کو جو ہے، براق تھا نا اس کو پسینہ آ گیا، براق گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا، ایسی سواری تھی آپ کی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا، اور سارے پیغمبر بھی اپنی سواریاں وہیں باندھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست شخصیت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کریشن ہے کہ انہوں نے کیا کیا، بیت المقدس میں اپنی انگلی کے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کر دیا، صرف انگلی سے اشارہ کیا، آپ دیکھیں ہمیں نہیں پتا کتنی دور سے اشارہ کیا، سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیں کہ کیسی کیسی تخلیق کی ہے، اور اتنی اسپیشیز بنائی ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہے، ہم نے تو ابھی دیکھی بھی نہیں، کتنی چیزیں روز دریافت ہو رہی ہیں۔ آپ جو کیا پروگرام آتے ہیں جغرافیکل اور کیا میں نام بھول رہی ہوں، وہ ضرور ٹی وی اگر دیکھتی ہیں تو ایسی چیزیں دیکھا کریں جس میں اللہ کی قدرت کو ہمیں کہ اس کے نظارے نظر آتے ہیں۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ آیت اس کی تفسیر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جڑ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، 600 پر. اور آپ سب نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پر جو ہے مشرق و مغرب پہ پورے آسمان پہ افق کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فرمایا کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور ان کے کسی 600 پر سے جو مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کو پر کر دیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ابن مسعود کی روایت ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى کی تفسیر میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو باریک ریشمی حلے میں دیکھا، انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان تمام حصے کو پر رکھ کر رکھا تھا. سبحان اللہ، اتنی اچھی کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، زبردست کریشن. پھر اسی وَلَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةً الْأُخْرَىٰ کی تفسیر میں مروی ہے، یہ آیت ہے، اس کی تفسیر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، گویا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسراء والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے. بوسیدہ سمجھتے ہیں نا، جو بہت پرانی ٹاٹ. ٹاٹ آپ اس کو سمجھ لیں، کیسے سمجھیں گے، جیسے ہمارے پاس جوٹ کے بیگز میں چاول وغیرہ آتے ہیں، آج کل تو یہ کپڑے کی چلی ہے، لیکن آپ دیکھیں کچھ چاول وغیرہ جوٹ جو ہوتا ہے نا، پٹسن جس کو کہتے ہیں، گولڈن تھیلے آتے ہیں، دھاگا اس میں لگ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ سمجھ لیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کہاں تو 600 پر، اور پورے افق کو انہوں نے مشرق و مغرب پہ ان کے پروں نے وہ چھائے ہوئے پروں سے، اور کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، اور اتنی بڑی تخلیق اللہ تعالیٰ کی بوسیدہ ٹاٹ کی طرح سے لگ رہے ہیں. آپ سب نے دیکھا معراج کی رات کو میں نے، اور جو ہے وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح ہو گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ ان کی ڈیوٹیز دیکھیں، اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا، اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پشنے لگوانے کا حکم فرمائیے، یعنی حجامہ کرنے کا، کپنگ جو ہوتی ہے نا، حجامہ کرنے کا. اب آپ دیکھتے ہیں فرشتوں نے بھی ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پشنے لگانے کا حکم فرمائے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیغام بھیجا تھا، جلدی بتائیں کوئی انمیوٹ کر کے. ابراہیم علیہ السلام نے امت کے لیے، آپ سب سے امت کے لیے کیا پیغام بھیجا، کوئی بتائے گا؟ انمیوٹ کر دیں بے شک. جی کیا کوشچن کر رہی ہیں؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں نے پیغام دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پشنے لگانے کا حکم فرمائیے گا، حجامہ کرنے کا معراج کی رات. ٹھیک ہے، حجامہ کرتے ہیں نا، حجامہ بھی سنت سے علاج ہے بیماریوں کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیغام دے دیا کہ اے اللہ کے رسول اپنی امت سے جا کے کیا کہیے گا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ ولا اللہ کہنا. وہاں ایک درخت لگ جاتا ہے. تو میری بہنوں غیبت نہیں کریں گے، بہت زیادہ لمبی بحثیں سیل کی بھی نہیں کریں گے، بس بتا دیں فلاں ویب سائٹ پہ جائیں، ہوم ڈیلیوری آ جائے گی، خرچہ بچائیے، اس پہ بھی فائدہ ہے، لیکن لمبی بحثیں نہیں کرنی. میں نے لال خریدا، ہاں وہ تو ہے نا میرے بیٹے کو پیلا پسند ہے، اور وہ تو ہے نا میری، اس کی جگہ آپ، میں نہیں کہہ رہی میری بہنوں، باتوں سے منع کر رہی ہوں، لیکن اس کو ریپیٹ نہ کریں، ہم لوگ ایکسیس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بس بہت تھوڑا رہتا ہے، آپ لوگ کی اجازت سے کر لیتی ہوں میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کنی کے وقت فرشتے آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، کہ وہ غرقہ، والنازعات غرقا، وہ انسان کی جان میں ڈوب کر انسان کے اندر ڈوب کر جان نکالتے ہیں. میری بہنوں اگر آپ سے میں کہوں کہ اپنا رونگٹا کھینچیں اسکن کے اوپر سے، آپ کہیں گی نہیں،
کیونکہ رونگٹے میں بھی جان ہے. آپ کو پتہ ہے بال بھی کھینچوں گی تو مجھے تکلیف ہوگی. تو وہ انسان کے جسم میں ڈوب کے جان نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. نشطا جو ہے نشاط سے, نرمی سے. اور جو مسلم اور مومن ہوتے ہیں ان کی جان تو اتنے آرام سے نکالتے ہیں جیسے کہ کوجے سے پانی نکل گیا, مشک سے پانی نکل گیا, یا اپنے جگ سے, آپ کے جگ سے پانی نکل گیا. پھر قبر میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں, ہے نا, فرشتے آتے ہیں, منکر نکیر آتے ہیں اور جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں. پھر فرشتے کی ایک اور وہ ہے کہ کرامن کاتبین. اچھا بتائیں کرامن کاتبین جو ہے کس صورت میں ہے, جلدی سے بتا دیں اماں کے پارے میں کس صورت میں ہے؟ سورۃ الانفطار میں ہے کہ کرامن کاتبین, ایسے معزز کاتب, ایسے معزز کاتب ہے, یا ملونا ما تفعلون, جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. کرامن کاتبین, ایسے معزز کاتب. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, جو کہ تم پر نگراں ہیں, تمہاری نگرانی پر مامور ہیں. اس کے بعد آتا ہے انفطار میں یعلمون ما تفعلون, جو تمہارے فعل ہیں وہ اس کو جانتے. کیوں جانتے ہیں وہ ہمارے اعمال کو؟ کیوں جانتے؟ کیونکہ وہ لکھ رہے ہیں, دونوں کندھوں پر ہے نا, کرامن کاتبین. ٹھیک ہے, تو ان آج کا ہوم ورک ہے سورۃ الانفطار دیکھیے گا. پھر سورۃ النحل میں آتا ہے آیت نمبر 50 میں کہ یخافون ربہم من فوقہم, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, وَيَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ, کہ وہ جو اللہ, جو رب اوپر ہے اس سے ڈرتے ہیں, اور وہ جو کہا جاتا ہے, وَيَفْعَلُونَ, جو فعل کہا جاتا ہے, یُؤْمَرُونَ, وہ اس کو حکم بجا لاتے, فوراً سبقت لے جاتے ہیں, فوراً کر دیتے ہیں. تو یہ سورۃ النحل کی آیت 25 ہے, اور سورۃ الانفطار کی 10, 11, 12 ہے. ٹھیک ہے, فرشتوں کے متعلق. پھر کیا ہوا ہے کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہم زمین میں خلیفہ ہے. خلیفہ کا مطلب میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا سورۃ بقرہ کی تشریح میں, کہ ایک کے بعد ایک کے پیچھے دوسرا آنے والا ہے نا. ہمارے بعد دوسرے آ جائیں گے, اس کے بعد دوسرے آ جائیں گے, ایک پیغمبر آیا تو دوسرے پیغمبر آئے. تو کوئی یہ نہ سمجھ دے کہ ہم زمین میں خلیفہ ہیں, یعنی ایک کے بعد دوسرے ایک پشت کے بعد دوسرے آنے والے زمین پہ. لیکن اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, کیونکہ نبی دھرم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں. تو اللہ کی کتاب, اللہ کا پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں, اس کو ہمیں آگے پہنچانا ہوتا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرمایا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں, انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں, آدم کو, تو انہوں نے کہا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, وہ فساد کرے گا, اور دم جو ہے خون بہائے گا. اور ہم تو نحن نسبح ونقدس لک, ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تقدیس کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ, ان کی تسبیح ہے, کس کی؟ فرشتوں کی. ونقدس لک, اور تقدیس کے ساتھ تو سبحان الملک القدوس بھی بہت بولا کریں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان الملک القدوس, قدوس بولا کریں, کیونکہ ہم بہت کم بولتے ہیں. ہم صرف وطر کے بعد بول دیتے ہیں 3 دفعہ, وطر پڑھ کے سبحان الملک القدوس. تو اللہ کی تقدیس بھی میری بہنوں بیان کیا کرے. اور یہ کھانا پینا نہیں کھاتے, ان کی بس یہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح بہت پسند ہے, اور اس میں رزق ہے میری بہنوں. سبحان اللہ و بحمدہ. ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول جو ہے بہت فقر و فاقہ ہے, اور کھیت و خلیان نہیں ہے, کھانا پینا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد, اور جو ہے عصر کی نماز کے بعد تسبیح جبریل پڑھا کرو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر وہ آدمی واپس آیا, فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے, دا جسٹ آف دا حدیث. میں ساری جسٹ آف دا حدیث بول رہی ہوں کیونکہ بہت آسان تھا, اسکرین پہ رکھ دیتے پڑھتے, لیکن پھر آپ کا 2 گھنٹے کا دورہ قرآن ہو جاتا ہے. تو میں جلدی جسٹ آف دا حدیث بتاتی ہوں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے, انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا رات کو. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی جب آئے تو آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, تو وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ کچھ بادل سے آ گئے ان کے گھر کے اوپر. انہوں نے دیکھا ذرا چھتیں بھی کھلی ہوتی تھیں اور چٹائی کے اس کے گھر ہوتے تھے. تو بہرحال وہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں کس طرح کا کرتا. تو بس وہ دیکھتے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے اور ان کا بچہ بھی سویا ہوا ہے. تو جیسے ہی وہ پڑھنے لگے گھوڑا ہنہنانے لگا نا, تو جب انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا کئی بار یہ کر رہا ہے, تو انہوں نے قرات کرنا بند کر دی, اور بادل چھائے ہوئے تھے, اور پھر جو ہے ان کو ڈر ہوا کہ بچے پر گھوڑے کا پیر نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بند کر دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یا فلانون ان کا نام لے کے کہ
تم جب قرآن پڑھ رہے تھے تو فرشتے اس کو سن رہے تھے، اور تم پڑھتے رہتے تو صبح تک لوگ بھی ان کو دیکھتے، اس طرح نا کہ وہ اس طرح جو سایہ ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل آزمائی بھی بات ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ افاف نے، بچوں نے بھی میرے نوٹ کیا تھا کہ وہ اوپن ٹو اسکائی ہوتے نا ہمارے گھروں میں جو انڈیا پاکستان میں، تو اس کے نیچے میں نے کمپیوٹر رکھا ہوا تھا، وہ اپنی کلاسز بھی وہاں لیتی تھی اور میں پڑھا کرتی تھی، تو یقین کریں وہ دھوپ بھی ہوتی تھی نا تو اس پہ سایہ سا آ جاتا تھا، میری آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے۔ حالانکہ ہم کیا، ہماری عبادات کیا، اور بچوں نے بھی نوٹ کیا کہ یہ اس پہ کیوں وہ روشنی نہیں آ رہی ہے، یہ ہے ایسا ہوتا ہے۔ پھر ایک بالش بھی، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ان کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ رزق بھی ہے، اس کو بہت پڑھا کریں، آپ کو رزق بھی بہت آئے گا۔ ایک بالش بھی جگہ آسمان پر ایسی نہیں ہے کہ جہاں فرشتے سجدہ نہ کریں، ٹھیک ہے، ہر جگہ سجدہ کر رہے ہیں۔ آسمان جو ہے چر چرا رہا ہے اس کے اللہ کے ذکر سے، یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ کو ہم نے دیکھا کہ عذاب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے وہ عذاب بھی لائے قوموں پر، اور ہوا بھی چلاتے ہیں، بارش برسانے پہ بھی اللہ کے حکم سے معمور ہیں۔ اللہ کے جنود، اللہ کے لشکر بہت ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام ایک روایت میں، مجھے اتنی پسند ہے یہ روایت، میں آپ کے آگے رکھ دوں کہ جب مجھے بہت پسند ہے یہ روایت، کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جبریل علیہ فرعون نے بہت دکھ کیے تھے، بہت مظالم ڈھائے تھے، بہت ظلم ڈھائے تھے بنی اسرائیل پہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ۔ تو اللہ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، نکل گئے اپنی قوم کے لوگوں کو، بنی اسرائیلیوں کو لے گئے۔ وہ مانگتے رہے کہ بنی اسرائیل میرے حوالے کر دو، بس اتنا سا ان کا پیغام تھا نا کہ بنی اسرائیلوں کو میرے حوالے، وہ نہیں کرتے تھے، ان پہ ظلم ڈھاتے تھے، تو بہت مظلوم تھے وہ لوگ، تو اللہ کے حکم سے چل پڑے۔ تو وہ جبریل علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام آگے گئے تو وہ جو ہے پانی بن گیا، خشکی جو تھی، اور پھر وہ فرعون کو ہوش آیا کہ ارے وہ تو چل چکے ہیں، اپنے لوگ لے کے وہ بھی نکلا اپنی قوم کے ساتھ، تو سمندر میں ظاہر ہے وہ پیچھے گیا ہے، تو وہ غرق ہو گیا۔ تو جب وہ غرق ہونے لگا، جب اس کا آخری وقت آیا، تو فرعون کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو ساری عمر تو نہیں لایا، تو جبریل، روایت میں آتا ہے، مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھر دی کہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے کہ ساری عمر تو نے جو ہے، ساری عمر تو ایمان نہ لایا، تو انہوں نے مٹی ڈال دی۔ مجھے یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے روایت۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان بندوں پہ فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عرفہ کے روز بھی اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، حج والے دن بھی۔ پھر ہم یہ فرشتے جو ہیں ذکر کی محفلیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، قریہ بستی شہر شہر جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایسے حلقے ڈھونڈتے ہیں اور وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو علم کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بندے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ مجھ سے جنت طلب کر رہے تھے اور وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، تو تم لکھ لو، تم گواہ ہو جاؤ، تو وہ گواہ بنتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے جنت لکھ دی۔ پھر وہ فرماتے ہیں ارے فلان فلان آدمی یا فلاں عورت تو وہاں کسی سے ملنے گئی تھی یا ملنے گیا تھا، اس کا تو ارادہ نہیں تھا کہ وہ ذکر کی محفل میں جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی مل نہیں رہا تو ہم کہتے ہیں اللہ فلاں مسجد میں فلاں کے گھر ہمارے محلے میں ذکر ہو رہا ہے، چلو میں بھی چلی جاتی ہوں، مل بھی لوں گی ان لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محفل اتنی بابرکت ہے کہ ان کے لیے بھی تم جو ہے شہادت گواہ رہو کہ ان کے لیے بھی مغفرت ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کے میں بھی آتے ہیں، پھر قبر میں ایک شخص آتا ہے سفید کپڑے پہنے ہوئے، تو میت اس کو کہتی ہے میت کہتی ہے کہ تم کون ہو، تم تو چہرے سے بڑے نورانی لگ رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے ہاں میں تمہارا قرآن ہوں جو تم آنا اللیل و آنا نہار پڑھ رہے تھے، یہ فرشتہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کو تھپکاتا ہے۔ اور دیکھ دنیا میں کوئی ہمیں تسلی دے دے، پریشانی میں مشکل میں، کوئی بات نہیں میں بھی آ رہی ہوں، اب بچے کو ہاسپٹل لے کے جائیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کھانا پکا لے کے کوئی لے آتا ہے، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا، ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہوتی، کوئی بیماری ہوتی، کچھ بھی ہوتی، تو دنیا کی سپورٹ ہمیں کتنی کہاں کہ قبر میں اکیلے ہوں گے، وہاں کوئی فرشتہ نورانی چہرہ سفید کپڑوں والا ہمیں تسلی دے دے کہ تم نے قرآن آنا لیل و آنا نہار پڑھتے تھے تو میں تمہارا قرآن ہوں۔ یا ایک جگہ آتا ہے کہ میں تمہارا اچھا اخلاق ہوں، تو یہ بھی فرشتہ ہوگا، دیکھیں ہماری تسلی ہمیں دینے کے لیے۔ اور پھر وہ جو قبر کے سوال کرتے ہیں وہ بھی فرشتے ہوں گے۔ تو میری بہنوں، میں نے بہت کوشش کی آیتوں سے اور روایات سے شارٹ کر کے، جسٹ آف دا حدیث بتا کے، تو اللہ کا علم تو سمندر جو ہے سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہو، اس کی کریشن، اس کی تخلیق،
اس کی کیا 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 اس نے کیا ہے، اس کی نعمتیں ہیں، کیا کیا بنایا ہے. وہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو چلیں ہم اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. میرا خیال ہے ٹائم بھی اوپر چلا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں برکت دے، آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دیں کہ فرشتوں کا نزول ہو ہمارے گھروں میں، ایسے اعمال ہوں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے دے، اور یہ زمین بھی گواہ بن جائے، فرشتے بھی ہمارے لیے گواہ بن جائیں. کیونکہ فرشتوں کا ایک اور کام بھی بتا دوں، یاد آ گیا کہ وہ فجر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں، عصر کی نماز میں آتے ہیں. تو فجر کی نماز والوں کی جب ڈیوٹی ختم ہوتی، جو عصر سے آئے ہوتے، تو فجر کی نماز میں وہ دونوں فجر والے عصر والے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو پھر وہ جب اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو کہہ رہے ہم نے عصر میں ان کو چھوڑا تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، فجر میں اب آئے تو نماز پڑھے. اسی طرح وہ فجر والے عصر میں آتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے، کیونکہ وہ پھر دونوں گروہ نماز پڑھ کے الگ ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جب فجر میں دیکھا تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، عصر میں دیکھا تب بھی نماز. تو یہ بھی گواہی ہو جاتی. تو اول وقتوں میں نماز پڑھ لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سارے یہ شہادت دینے والے ہمارے لیے بھی ایسے فرشتے بن جائے، جنت الفردوس میں جگہ ہو جائے، مل جائے ہمیں فردوس الاعلیٰ. آگ کے عذاب سے اللہ بچائے، ہم ایسے دین پہ چلنے والے بن جائیں. ہم ہماری ذریت بالکل مسلم مسلمات مومن مومنات، ہم نے سب کے لیے دعا کر لی، آمین یا رب العالمین. اور تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ ہماری مدد فرمائے اپنے بہترین ذکر پر، بہترین شکر پہ، بہترین عبادت کرنے پہ. یہ نماز کے بعد کے بھی اذکار میں آتا ہے، اس کو پڑھا کریں. آمین یا رب العالمین. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کو کچھ شیئر کرنا ہو، کچھ یاد آیا ہو کہ فرشتوں کے بہت سی چیزیں ہیں. ابھی تو میت کے اس میں بھی آپ نے کافی چیزیں پڑھی تھی، بس اتنا ہم کور کر سکے جتنا اللہ کو منظور تھا. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ سب سمجھ میں آ گیا؟ ہاں جی. جی، کسی کو کچھ کہنا ہے، کچھ اور ایڈ کرنا ہو، بڑھانا ہو؟ نہیں بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، بار بار کٹ رہا تھا. میری تو بہت ساری چیزیں بیچ میں مس ہو گئی. اچھا، ہاں جی. آپ ریکارڈنگ سے سنیں، آپ کو تو اللہ نے بہت اجر دے دیا. ہاں